حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تاریخ عالم میں ان چند ہستیوں میں شامل ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عدل و انصاف کی روشنی سے منور کیا۔ تاریخ انسانیت نے بہت سے حکمران دیکھے، بہت سے فاتح دیکھے، بہت سے عادل دیکھے، لیکن جس شخصیت میں حکمت و دانائی، فتوحات و نظم و حکومت، عدل و مساوات، مذہبی رواداری اور روحانی توضیحات سب ایک ساتھ اپنے عروج پر ہوں، ایسی مثال صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہی پیش کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پرانے، کمزور و طاقتور، امیر و غریب، گورنر و عام آدمی سب کے ساتھ یکساں انصاف کیا اور کبھی بھی کسی عہدے، دولت یا قرابت داری کو اپنے فیصلوں میں آڑے نہیں آنے دیا۔ یہی وہ صفت تھی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام حکمرانوں سے ممتاز و منفرد کرتی ہے، اور یہی وہ طاقت تھی جس کی بدولت 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر آپ کی خلافت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ قائم رہی اور رعایا نے دل و جان سے آپ کے ہر فیصلے کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی مراد ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد صحن حرم میں با جماعت نماز کا باقاعدہ آغاز ہوا اور اسلام کو ایک نئی قوت اور توانائی ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا اندازہ اس ارشاد نبوی سے ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ عطا کیا جاتا، لیکن میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ فرمان ہی آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت و بزرگی کا کافی ثبوت ہے۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی قرب حاصل ہوا۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا جاتا، اور بارہا ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام آیت قرآنی کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید فرماتے۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی غیر نبی کے لیے انتہائی نادر اور قابل رشک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے یہ واقعات تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف سے درج ہیں، اور ان واقعات کو پڑھ کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ انصاف کا حقیقی مفہوم کیا ہوتا ہے اور ایک حقیقی حکمران کی اصل پہچان کیا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑنالے کا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پڑنالا مسجد نبوی سے متصل تھا اور اس کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پڑنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے اور خلیفہ وقت کے خلاف شکایت کر دی۔ قاضی نے خلیفۃ المسلمین کو طلب کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بلا توقف عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے پڑنالا اکھاڑنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے نمازیوں کی تکلیف کا عذر بیان کیا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ پڑنالا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگوایا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر میں کمر کے بل جھکتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر پڑنالا دوبارہ لگا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خود مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دی۔ ذرا سوچیں، آدھی دنیا کا حکمران خلیفۃ المسلمین عدالت میں خود پیش ہوتا ہے، اپنا عذر بیان کرتا ہے، اور جب حق واضح ہوتا ہے تو بلا تامل و جھجک جھک جاتا ہے۔ یہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈے نہیں ملتی۔ دوسرا واقعہ کھجور کے درخت کے تنازع کا ہے۔ حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک کھجور کے درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آؤ ہم کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔
دونوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ثالث چنا۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کو اپنے بستر کے قریب عزت سے بٹھانا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا، میں اپنے فریق مخالف کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ پھر جب مقدمے کی سماعت ہوئی اور ضابطے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قسم واجب ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے درخواست کی کہ وہ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رعایت قبول نہ کی اور قسم کھائی، اور بعد میں فرمایا کہ زید اس وقت تک قضا کے اہل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے نزدیک عمر اور ایک عام انسان اور ایک عام مسلمان برابر نہ ہو۔ یہ جملہ آج بھی عدل کی تعریف کا سب سے خوبصورت اور مکمل خلاصہ ہے۔ تیسرا واقعہ دریائے نیل کا ہے، جو ایمان کی قوت اور توحید کی حقیقت کا ایک روشن اور تابناک باب ہے۔ مصر کا مشہور دریائے نیل سال میں ایک بار خشک ہو جاتا تھا، اور اہل مصر کا دستور تھا کہ خوبصورت لڑکی کو بناؤ سنگھار کروا کر دریا میں ڈالتے تو پانی دوبارہ جاری ہو جاتا۔ جب مصر فتح ہوا اور اسلام کی روشنی وہاں پہنچی تو حسب روایت جب دریا خشک ہونے کا وقت آیا تو اہل مصر اسی پرانی رسم کو دہرانا چاہتے تھے۔ مصر کے حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط کے ذریعے اس رسم بد سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسانی جان دریا سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ظالمانہ اور جاہلانہ رسم اب نہیں چلے گی، یہ میرا خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ حیران تھے کہ دریا تو ایک بے جان چیز ہے، وہ خط کا مطلب کیا جانے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ جو رب کائنات کا حکم مانتا ہے ساری کائنات اس کا حکم مانتی ہے، ہر ذرہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اور ہر دریا اس کی رضا پر جاری یا بند ہوتا ہے۔ اس خط کا مضمون ایمان و یقین کا ایک انمول اور بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اگر تو اپنے اختیار سے جاری رہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تجھے جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو نیل میں پانی ایسے چڑھنا شروع ہوا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے چڑھتا ہے، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے، اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جس مذہب کے ماننے والے کی تحریر کا حکم دریا مانے، اس مذہب حق کی برکات کا عالم کیا ہوگا، اور ایسے مذہب کی سچائی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ چوتھا اہم واقعہ گورنروں کی جواب دہی کا ہے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی مضبوط اور ناقابل تردید بنیاد تھا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو حج کے موقع پر اپنے پاس جمع کیا کرتے تھے، اور پھر عام مسلمانوں کو بھی جمع کر کے کھل کر اعلان فرماتے کہ اے لوگو، میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں، تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ صرف اس لیے بھیجا کہ تمہارے درمیان انصاف قائم کریں اور تمہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکیں۔ لہٰذا جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو وہ کھڑا ہو کر بلا خوف و خطر اپنی بات بتائے۔ ایک بار جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظلماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گورنر سے وجہ پوچھی اور مظلوم کو حکم دیا کہ اٹھو اور اس گورنر سے بدلہ لو، کیونکہ ظلم سہنا اور خاموش رہنا معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو یہ ایسا دستور بن جائے گا کہ ہر بعد میں آنے والا اسے اختیار کرنے پر مجبور ہوگا اور شکایتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دلوانے کے لیے تیار دیکھا تو میں اپنے گورنر سے بدلہ کیوں نہ دلواؤں۔ بعد میں اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 100 دینار اس مظلوم کو ادا کیے، اور یوں انصاف کا بول بالا ہوا۔ 5واں واقعہ مصر کے گورنر کے بیٹے اور ایک مصری کا ہے، جو عدل فاروقی کی ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جسے پڑھ کر دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ کاش آج بھی ایسا انصاف ہوتا اور آج بھی ایسے حکمران ہوتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ان کے بیٹے محمد بن عمر نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور یہ کہتے ہوئے مارے کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کو قید کروا دیا تاکہ کہیں وہ مدینہ جا کر امیر المومنین سے شکایت نہ کر دے۔
لیکن جب وہ مصری رہا ہوا تو سیدھا مدینہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری داستان بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور حضرت عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے کو مدینہ بلوایا۔ جب دونوں مدینہ آئے تو مظلوم مصری کو بلوایا گیا اور اس کے ہاتھ میں کوڑے دے کر فرمایا کہ اٹھو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا پورا بدلہ لو، یہاں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مار رہا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ ہر کوڑے پر فرماتے کہ بڑوں کی اولاد کو مارو۔ جب وہ بدلہ لے چکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمرو بن عاص کو بھی مارو، کیونکہ بیٹا تمہیں ہرگز نہیں مارتا اگر باپ کے اقتدار کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ مگر اس مصری نے کہا کہ یا امیر المومنین، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا، اب میں عمرو بن عاص کو نہیں ماروں گا کیونکہ میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تو انہیں بھی مارتا تو ہم تجھے نہ روکتے۔ پھر غضبناک لہجے میں حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا، اے عمرو، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے؟ اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی تاریخ کے دامن میں ایسے چمکتے ہیں جیسے اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں۔ آزاد پیدا ہونے والے انسانوں کو غلام بنانا، ان پر ظلم کرنا، ان کی حق تلفی کرنا، انہیں بے عزت کرنا، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ناقابل برداشت اور ناقابل معافی جرم تھا، چاہے یہ کام ان کا اپنا مقرر کردہ گورنر ہی کیوں نہ کرے اور وہ چاہے کتنا ہی بااثر اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عدالت کا محکمہ باقاعدہ مستقل طور پر قائم ہوا اور عدالتی امور کو حکومتی امور سے مکمل طور پر الگ کر دیا گیا۔ ججوں کی تقرریاں میرٹ پر ہوتیں اور تمام فیصلے آزادانہ حیثیت میں قرآن و حدیث کے مطابق کیے جاتے۔ کسی کے دباؤ اور اثر و رسوخ کو ذرہ برابر بھی خاطر میں نہ لایا جاتا تھا۔ اپنے مقرر کردہ گورنروں، والیوں اور قاضیوں پر سخت نظر رکھی جاتی تھی۔ ان کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لینے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی طور پر مقرر کیا گیا تھا، اور جہاں سے بھی کوئی شکایت ملتی یا بے انصافی کا ذرہ برابر شائبہ ہوتا، فوراً تحقیقات ہوتی اور مجرم کو سزا ملتی۔ سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید، فاتح قادسیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت امیر المومنین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر اور عظیم صحابہ کو معزول کرنے سے بھی آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی دریغ نہ کیا، کیونکہ انصاف ان کے نزدیک سب سے اعلیٰ اصول تھا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ایک گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا اور پہلے قیمت دے کر خریدنے کی پیشکش کی، پھر بطور ہدیہ مانگا، پھر کہا کہ آپ خود ہی مسجد میں شامل کر دیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر بار انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر کوئی ثالث مقرر کریں جو ہمارا فیصلہ کرا دے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ثالث مقرر کیا۔ ثالث نے واضح فیصلہ دیا کہ خلیفہ وقت مالک کی مرضی کے بغیر اس کا گھر نہیں لے سکتے، اور دلیل میں ایک حدیث پیش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے تو جب بھی دیوار بناتے صبح کو وہ دیوار گری ہوئی ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اگر کسی کی زمین میں تعمیر کرنی ہو تو پہلے اسے دل سے راضی کرو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً معاملہ چھوڑ دیا، اور بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی خوشی سے وہ گھر مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت اس قدر مضبوط، منظم اور انصاف پر مبنی تھا کہ آج کے جدید ممالک بھی اس کی مکمل مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہ صرف ایک وسیع سلطنت کو منظم کیا بلکہ ہر سطح پر احتساب کا ایسا ناقابل شکست نظام قائم کیا جس میں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہ تھا، نہ گورنر، نہ سپہ سالار، نہ خود خلیفہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رات کو مدینہ کی گلیوں میں تنہا گشت کرتے اور اپنے شہریوں کے احوال سے براہ راست باخبر رہتے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت پر نکلے تو ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ قریب گئے تو دیکھا ایک بے بس عورت چولہے پر پتیلا رکھے ہوئے ہے اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ پتیلے میں پانی کے سوا کچھ نہیں، بچوں کو محض بہلانے کے لیے ایسا کر رہی ہے کہ شاید کسی طرح نیند آ جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور فوراً بیت المال سے آٹا، گھی اور کھجوریں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آئے اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ ساری رات وہیں بیٹھے رہے اور جب بچے پیٹ بھر کر سو گئے تو چپکے سے چلے گئے۔ یہ تھا وہ خلیفہ جو آدھی دنیا کا حکمران تھا، مگر اپنے ہر شہری کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتا تھا اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی عدل، سادگی اور قناعت کا بہترین نمونہ تھی۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران تھے، اس وقت بھی آپ کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوتے، آپ کا کھانا انتہائی سادہ ہوتا اور آپ کی زندگی میں کسی قسم کی شاہانہ نمود و نمائش نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میری رعایا میں سے کوئی بھوکا ہے، میں سیر ہو کر نہیں کھا سکتا، کیونکہ حکمران رعایا کا خادم ہے، نہ کہ مالک۔ ایک بار قحط کے سخت زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر گھی اور گوشت حرام کر لیا اور فرمایا جب تک میری رعایا کو گھی اور گوشت میسر نہیں، میں بھی یہ نعمتیں استعمال نہیں کروں گا۔ اس قحط میں آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ اس قدر زرد پڑ گیا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ اپنے اصول سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک اور نہایت اور روشن قابل فخر پہلو اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی کامل انصاف کا معاملہ کیا اور ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کو ریاست کی فرض اول ذمہ داری قرار دیا۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے تو عیسائیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلیسا میں نماز پڑھنے کی خصوصی دعوت دی، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب اور احترام سے معذرت کر لی اور باہر نکل کر نماز ادا کی۔ جب پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں یہاں نماز پڑھتا تو بعد میں آنے والے مسلمان اسے بہانہ بنا کر ہر کلیسا مسجد میں تبدیل کر دیتے اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو تحفظ نہ ملتا۔ اقلیتوں کے مذہبی حقوق کا یہ غیر معمولی احترام آج کی نام نہاد جمہوریتوں کو بھی شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک اور اہم اصول قائم کیا اور وہ یہ تھا کہ کسی بھی عہدیدار کو اس وقت تک مقرر نہ کیا جائے جب تک اس کی دیانت، امانت اور قابلیت کا مکمل اطمینان نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عہدہ ایک خدمت تھی، نہ کہ ذاتی فائدے کا ذریعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو تقرری کے وقت باقاعدہ ہدایت دیا کرتے تھے کہ اونچے گھوڑوں پر سوار نہ ہونا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا، دروازے پر دربان نہ رکھنا اور ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کو اپنا پہلا اور سب سے اہم فریضہ سمجھنا۔ یہ ہدایت آج کے دور میں بھی اگر کوئی حکمران پوری طرح اپنا لے تو معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے اور کوئی مظلوم انصاف سے محروم نہ رہے اور کوئی کمزور ظالم کے ہاتھوں پستہ نہ رہے۔ آج جب ہم اپنے گرد و پیش نظر دوڑاتے ہیں تو اس بات کا شدید اور تکلیف دہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ان عظیم اسلاف کی قیمتی تعلیمات سے کتنا منہ موڑ لیا ہے اور کتنی گہری کھائی میں جا گرے ہیں، جہاں حد سے لے کر عملے تک ہر شخص اپنے مفاد کی فکر میں مبتلا ہو، جہاں وکیل جھوٹ بول بول کر معصوم کو مجرم اور مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، جہاں فیصلوں میں ذاتی پسند، ناپسند اور بیرونی دباؤ کار فرما ہو، وہاں انصاف کا خواب دیکھنا بھی محال ہو جاتا ہے اور مظلوم کا کوئی والی وارث نہیں رہتا۔ عدالتی نظام کی ناکامی ہی ملک میں بدامنی، افراتفری اور انتشار کی سب سے بڑی اور سب سے گہری جڑ ہے۔ اگر صرف عدالتی نظام ہی درست ہو جائے تو باقی بہت سی خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ جہاں انصاف ہو وہاں ظلم کی جگہ نہیں رہتی۔ ایک وہ ہستیاں تھیں جن کے عدل پر غیر مسلم اور کھلے دشمن بھی رشک کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا نظام عدل و انصاف دیکھ کر خود مسلمان بھی شرما جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر ذی شعور مسلمان کو اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ آخر ہم کہاں چوک گئے، کہاں سے ہماری راہ بھٹکی اور کیوں ہم اپنے انہی اسلاف کے نقش قدم پر چلنے سے قاصر ہیں جن پر ہم فخر کرتے نہیں تھکتے تھے۔ جواب صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف نام کی حد تک رکھا اور اس کی روح کو فراموش کر دیا۔ ہم نے تاریخ کو صرف پڑھنے کی حد تک محدود رکھا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگر آج بھی ہم سچے دل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنا رہنما بنا لیں تو نہ صرف ہمارے معاشرے میں انصاف قائم ہوگا بلکہ دنیا ایک بار پھر اسلام کی عظمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان عظیم اسلاف کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ ہمارے حکمرانوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور جرت عطا فرمائے، اور ہماری عدالتوں کو ظلم کی آماجگاہ سے انصاف کی پناہ گاہ بنائے، تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق ملے، ہر ظالم کو اس کی سزا ملے، اور ہمارا معاشرہ ایک بار پھر اس روشن دور کی یاد دلائے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل پوری دنیا کے لیے مشعل راہ تھا، اور جب اسلام کا نظام انصاف دنیا کے ہر نظام سے برتر تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں کوئی حق ادا نہ ہوا ہو تو اسے پورا کیا جائے اور کوئی بھی ذمہ داری ادھوری نہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ اگر میرے ذمے کسی کا کوئی قرض یا حق باقی ہو تو اسے ضرور ادا کر دینا، کیونکہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں تو میرے دامن پر کسی بھی مظلوم کے حق کا ایک دھبا بھی نہ ہو اور میں اس کا جواب دینے سے قاصر نہ ہوں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جس نے پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ حقیقی حکمران وہ ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ موت کی دہلیز پر بھی عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے اور کبھی اسے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی سچی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں انصاف کی محبت اور ظلم سے نفرت پیدا فرمائے، اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے جس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چل کر اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آمین یا رب العالمین۔